ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا قطع کلام کرنا ہوگا، معافی چاہتا ہوں۔ آئیے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں براہ راست مسجد نمرہ اور سنتے ہیں الشیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد صاحب کو خصوصی خطبہ اس وقت براہ راست مسجد نمرہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العزیز الوہاب جعل الجماعة نجاة والفرقة سببا للعذاب، وأمر سبحانه بوحدة الصف وجمع الكلمة والائتلاف، ونهى عن كل ما يحدث التفرق والاختلاف۔ خطبہ حج کے اندر حضرت امام فرما رہے ہیں تسبیح و تحلیل کے بعد کہ بے شک اللہ رب العزت نے لوگوں کی وحدت کے اندر نجات رکھی ہے اور ان کو ایک صف کے اندر جمع ہونے کا حکم دیا ہے، اور ان کو ایک ہی رنگ اور ایک ہی جو ہے وہ جماعت کے اندر مل کے اپنی عبادت کے لیے آج یہاں بلایا ہے۔ یہ سب اللہ رب العزت کے مہمان ہیں جو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ونهى عن التنافر والنزاع فجمع الله به القلوب۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول اور پیغمبر ہیں جو انسانیت کی ہدایت کے لیے جن کو مبعوث کیا گیا۔ اور آپ نے فرمایا تمام لوگوں کے لیے کہ اے لوگوں، میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر درود و سلام بھیجے۔ اما بعد فیا ایھا المسلمون اتقوا اللہ تعالی بطاعته۔ درود و سلام کے بعد تمام مسلمانوں، اللہ رب العزت تمہیں اپنی اطاعت کا حکم دیتا ہے کہ تم ہو جاؤ نیکوکار اور کامیاب مسلمانوں میں۔ بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جنتیں اور باغات عطا فرماتا ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حدود کو بیان کر دیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ جو ان حدود پر عمل پیرا ہوگا، ان حدود میں مبتلا ہونے سے بچے گا، وہی اخروی فلاح اور فوز پائے گا، اور جو ان حدود کو پامال کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ٹھہرے گا۔ اسلام دین قیم ہے اور اللہ رب العزت نے صرف اپنی عبادت کا حکم دیا کہ صرف اس کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ اور اسی کے سامنے سر جھکاتے ہوئے اسی کی بندگی کرو۔ اور ہم نے لوگوں کو توحید کا سبق دیا اور اہل توحید ہی اہل ہدایت ہیں۔ جو توحید پر عمل پیرا ہوگا، جو توحید پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ کو ایک مانے گا، وہی ہدایت پائے گا اور اسی کے لیے اخروی کامیابی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں میں سے کچھ کو ہدایت یافتہ بنا دیا اور کچھ جھٹلانے والے ہیں جن کے لیے دردناک عذاب رکھا گیا ہے۔ پس توحید کے معنی کو پختہ کرتے ہوئے اپنے رب کو پکارتے رہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز اس دنیا پر، اس روئے زمین پر ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ وہ ابدی ہے، وہ ازلی ہے، وہ دائمی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک آپ ہی اللہ رب العزت کے سچے اور آخری رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور جب تک انسان اس کلمہ طیبہ کی تصدیق نہ کر لے
اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کا اقرار ہی بندہ مومن کو ایمان کے بلند درجات پر فائز کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ارکان خمسہ کو بیان فرمایا، اور ان ارکان میں سے پہلا رکن جو ہے وہ اقامت نماز ہے، اور دوسرا رکن جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ اور زکوٰۃ جو ہے وہ ان مسلمانوں کے لیے ہے جو بدحال ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا نظام وضع فرمایا۔ ارکان اسلام کا بیان کیا جا رہا ہے کہ روزے رکھنا فرض ہے، اور جو روزے جس کے لیے زندگی میں آ جائیں وہ لازمی ان کو رکھے۔ پھر حج بیت اللہ الحرام، یہ بھی عظیم فریضہ ہے، اور اللہ رب العزت نے ایسے بندوں پہ حج فرض کر دیا ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں، اور جو ان ارکان اسلام پر سختی سے کاربند رہتا ہے اللہ رب العزت نے اس کے لیے بخشش و رحمت کی بشارتیں عطا فرما رکھی ہیں۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ ارکان ایمان کو بیان فرما رہے ہیں کہ ایمان کے ارکان یہ ہیں کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں، اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائیں، اور آخرت پر ایمان لائیں، اور ہر اچھی بری قدر پر ایمان لائیں۔ اس کے بعد آپ نے احسان فرمایا ہے، احسان کی تعریف کی ہے کہ احسان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کریں گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی تو کم از کم یہ کیفیت اپنے اوپر طاری کریں کہ وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم خطبہ حجۃ الوداع کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ ایک ہے، اور اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اور کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں مگر صرف تقوی کے ساتھ فضیلت ہے، اور بے شک اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو باہمی ایک دوسرے کی اوپر ان کے لیے حرام کر دیا ہے کہ وہ کسی کا خون بہائیں، کسی کو تکلیف دیں، بلکہ ان کے لیے لازم ہے کہ تمام مسلمان اور انسان برابر ہیں، اور ان کے اندر مساوات کا نظام قائم کیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے اپنی مخلوقات کو پیدا کیا، اور ان مخلوقات کی پھر مختلف زبانیں بنائیں۔ ان کی السنہ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، وہ ایک رنگ و نسل کے ہوتے ہوئے، ایک قد کاٹ کے ہوتے ہوئے مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ ہر علاقے کی، ہر ملک کی اپنی اپنی زبان ہے۔ اب وحدت و یگانگت کی اہمیت پہ زور دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اسلام نے تفرقہ کی ممانعت کی ہے، اور ارشاد فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ جب تم آپس میں جدا جدا تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، اور اللہ رب العزت تمہارے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اور تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور آپس میں وحدت اور یگانگت کے ساتھ اخوت کا، بھائی چارے کا اظہار کرو، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے یوں رہو کہ ایک مسلم معاشرہ تشکیل پا جائے۔ اسی طرح آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ وہی اللہ جس نے اپنی نصرت اور مدد سے آپ کی تائید فرمائی، اور آپ کی نصرت اور مدد کے لیے آپ کو صحابہ کی جماعت عطا فرمائی، اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اور یہ الفت اگر آپ چاہتے تو آپ پیدا نہ کر سکتے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی الفت پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے شک عزیز اور حکیم ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہاں آپس میں وحدت اور یگانگت پہ مزید زور دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپس میں اتحاد کی ضرورت ہے، اور جو اختلافات ہیں ان کو مٹا دیا جائے اور تقوی اختیار کیا جائے۔
پھر جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا امت میں تفرقہ اور انتشار پیدا ہوتا گیا اور ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالا جاتا رہا، ایک دوسرے کی عزتوں کو پامال کیا جاتا رہا، اور جیسے جیسے امت خیر القرون سے دور ہوتی گئی اس میں تفرقہ اور انتشار پیدا ہوتا گیا۔ یہاں نیکیوں کی اہمیت پہ زور دیتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ نیکی بھی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک باہمی وحدت کا ماحول موجود نہ ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مسلمانوں کی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی مثال ایسے ہے جیسے ایک جسم میں اگر کسی عضو کو بھی تکلیف ہو تو سارا جسم تکلیف سے بیدار رہتا ہے، جاگتا رہتا ہے۔ تو اسی لیے یہ تمام مسلمانوں کو آپس میں وحدت کا خیال رکھتے ہوئے تفرقے اور انتشار سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے وحدت بین المسلمین پر زور دیا ہے اور اس کو مختلف احادیث سے بیان فرمایا ہے کہ مومن جو ہے دوسرے مومن کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک مضبوط دیوار ہوتی ہے، اور پھر جو جماعت ہے اس پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تائید اور نصرت فرماتا ہے۔ اور جو لوگ تفرقہ میں پڑتے ہیں، اختلاف میں پڑتے ہیں، وہ شیطان ہوتے ہیں، شیطان ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ حزب الشیطان کہلاتے ہیں، وہ حزب اللہ سے نکل آتے ہیں۔ ہدم و تخریب کی اسلام نے ممانعت کی ہے کہ کوئی ایسی کوشش نہ کی جائے جس سے مسلمان معاشرے کو نقصان پہنچے یا اس کی بنیادوں کے اندر کوئی کسی طرح کا ہدم اور خرابی آ جائے۔ اسلام کو نقصان نہ دیا جائے، اور حکم دیا کہ ہر مسئلے میں کچھ کتاب و سنت کی طرف رجوع کیا جائے۔ بے شک حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا اور ہر مسئلے کا حل بیان فرما دیا اور بالکل روز روشن کی طرح اسلام کو واضح کر دیا۔ پھر آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کو بیان فرما رہے ہیں کہ تمام امت مسلمہ پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور اگر کسی مسئلہ میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹا دیں۔ اسلام نے اچھے اخلاق کا حکم دیا ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو ہر مسلمان اپنائے اور آپس میں نرمی اور شفقت کا اظہار کریں۔ سختی اور برے اخلاق کی ممانعت کی گئی ہے، اور اللہ رب العزت نے نیکی کے اندر سبقت لے جانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور پھر جب یہ مومنین اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایسی جنت تیار کی گئی ہے جو آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے اور نہ جس کے بارے میں کسی کان نے سنا ہے۔ اسلام نے باہمی رابطے پہ زور دیا ہے کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے سے رابطے میں رہنا چاہیے اور ان کو رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسلام صلہ رحمی کا درس دیتا ہے اور قطع رحمی کی سختی سے مذمت اور ممانعت کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے اور رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھے، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھے۔ اسی طرح آپ نے صلہ رحمی پر زور دیا ہے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا آپ نے فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر زور دیا ہے، اور والدین کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ ان کے بھی پر حقوق ہیں کہ وہ ایک دوسرے کا دھیان رکھیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ بھائی اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور شر اور برائی کے معاملے میں تعاون نہ کریں۔ تقویٰ کے کاموں میں بھرپور تعاون کا حکم دیا کہ مسلمان دوسروں کو نیکی اور بھلائی کا حکم دیں تاکہ معاشرے کے اندر مساوات کے ساتھ ساتھ نیکیاں
رواج پکڑیں اور ایک مسلم معاشرہ مضبوط شکل میں سامنے آ سکے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دشمن کے بارے میں انسان کو آگاہ کیا ہے۔ اب انسان پر لازم ہے کہ وہ اس دشمن سے بچے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دوسری جو چیز فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ہر سنی سنائی بات پر عمل نہ کیا جائے جب تک اس کی اچھی طرح چھان بین نہ کر لی جائے، اور اس کے حوالے سے قرآن پاک میں آیا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی خبر لے کر آئے تو فوراً اس پر عمل نہ کیا کرو قبل اس کے کہ اس کی اچھی طرح جانچ پڑتال کر لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس خبر پر عمل کرنے کی وجہ سے تم کسی کا نقصان کر بیٹھو اور بعد میں اس پر آپ پچھتاتے رہو۔ اسلام ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہمیشہ اجتماعیت پر زور دیا جائے، کیونکہ اجتماعیت کے اندر ہی بہاریں، برکات اور نیکیاں ہیں۔ اسی وجہ سے اسلام نے 5 وقتہ نمازوں میں جمع ہونے کا حکم دیا، پھر جمعہ کے بڑے اجتماع میں حاضری کا حکم دیا، اور اسی طرح زکوٰۃ و صدقات کی شکل میں باہمی تعاون پر زور دیا، اور ارشاد فرمایا کہ اس دن کے آنے سے پہلے کچھ خرچ کر لو کہ جس دن کسی کی شفاعت اور اس دن کسی کی طرف سے سفارش کام نہیں آئے گی اور کوئی بیع و شراء کام نہیں دے سکے گا۔ اسی طرح آپ نے اصلاح کے بارے میں ترغیب دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر مومن جو ہیں وہ آپس میں بائی ہیں، اور اگر ان بھائیوں میں سے 2 گروہ آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، تو اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کیا کرو، ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ اسی طرح یہ امت جو ہے یہ امت واحدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ھذہ الامہ امۃ واحدہ، بے شک یہ جو امت ہے یہ امت واحدہ ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں اس لیے میری عبادت کیا کرو، اور میرا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، اس پر چلا کرو، اس پر چلنے کی کوشش کیا کرو۔ اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، اور آپ کی پیروی کا لازمی طور پہ حکم دیا گیا، اور جس طرح آپ کی پیروی کا حکم ہے اسی طرح اولی الامر کی پیروی بھی لازم ہے۔ وہ خلیفہ اور حکمران جو کہ ولی الامر ہے اس کی اطاعت بھی لازم قرار دی گئی ہے تمام مسلمانوں پر کہ وہ سمع و طاعت اختیار کریں اور اس کے خلاف کبھی کھڑے نہ ہوں۔ ہاں اگر وہ گناہ کا حکم دے تو اس حکم کو تسلیم نہ کریں۔ تو یہاں جو نیک حکمران ہیں ان کی اطاعت کا حکم بھی دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح تمام ملکوں کے مسلمانوں کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے اور تفرقہ سے بچنا چاہیے، اور اس کی ایک بہترین مثال جو ہے وہ حج کا موسم ہے، حج کا سیزن ہے کہ اس میں تمام مسلمان مختلف ملکوں سے جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لاتے ہیں، اس کی اطاعت بجا لاتے ہیں۔ تو حج کے دوران تمام مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ ایسے امور سے بچیں جو ان کو عبادت سے ڈائیورٹ کر دیں، اور وہ عبادت میں مشغول ہونے کے بجائے کسی دوسری چیز میں مشغول ہو جائیں۔ ایسے امور سے بچنا چاہیے کیونکہ وہ خصوص بالخصوص وہ حج کے لیے آئے ہیں، اور حج جو ہے یہ سراسر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، تو اس ذکر میں ہی مشغول رہیں ہمہ وقت، نہ کہ دوسری چیزوں میں مشغول ہوں۔ اے اللہ کے مہمانوں، اے مسلمانوں، اے حج بیت اللہ میں جمع ہونے والوں، اللہ سے ڈرو، خیر کی کوشش کرو، فتنوں کو رفع کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جمع رہو، آسانیاں پیدا کرو، مخالفت سے بچو اور خون بہانے کے ہر عمل سے دور رہو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں آپس میں ناراض ہونے والوں کے درمیان صلح کروانے کا حکم دیا ہے، پس مسلمانوں میں صلح جوئی کی کوشش کرتے رہو۔ اور جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کو ترک کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کسی چیز کو ترک کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا بہتر عوض اس کو عطا کر دیتا ہے، نعم البدل عطا کر دیتا ہے۔ پھر آپ جو ہے عرفہ کے مقام کے حوالے سے بات چیت فرما رہے ہیں کہ عرفہ وہ مقام ہے جس پر آج سے تقریباً 1500 سال پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہاں جو مناسک ہیں وہ ادا کیے تھے، اور اپنا تاریخی خطبہ جو ہے جس کو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ ارشاد فرمایا تھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کے دن کے اعمال کو خوبصورتی سے بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنی اونٹنی قصوہ پر بیٹھے ہوئے خطبہ حج ارشاد فرمایا اور لوگوں سے فرمایا مجھ سے مناسک حج سیکھ لو۔ پھر اس کے بعد آپ نے 2 نمازوں ظہر اور عصر کو جمع کر کے ان کی امامت فرمائی، پھر وہاں دعاؤں کا اہتمام فرمایا اور گریہ و زاری کے ساتھ دعائیں فرماتے رہے، حتیٰ کہ غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ تشریف لے گئے، جہاں آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز کی امامت کروائی اور پھر وہاں بھی دعاؤں کا اہتمام فرمایا۔ إلى اليوم 13 وهو الأفضل وأجاز التعجل في 12 تو آپ جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا پورا نقشہ کھینچ رہے ہیں، کیسے آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ منا میں قیام فرمایا، کیسے عرفہ میں قیام فرمایا، کیسے مزدلفہ میں قیام فرمایا، کیسے جو شیاطین ہیں ان کو کنکریاں ماری، رمی الجمرات کیا، اور کیسے قربانی ادا کی، اور کیسے پھر منا کے اندر اپنی راتیں گزاری۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم منا سے فارغ ہونے کے بعد اور حج کے اعمال سر انجام دینے کے بعد طواف افاضہ، طواف زیارت کا اہتمام فرمایا۔ اے حجاج کرام، اللہ سے مغفرت طلب کرو، دعائیں کرو، یہ مانگنے کا وقت ہے، اس کے فضل کو مانگتے رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن حج کے دوران روزہ نہ رکھا تاکہ پوری قوت اور توانائی سے مناسک حج کو ادا کیا جا سکے، اور غیر حجاج کو روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی۔ تو یہاں دعاؤں میں آپ فرما رہے ہیں کہ تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں، اپنے اعزا، اقربا اور رشتہ داروں کے لیے دعائیں کریں، اور خاص طور پر دعاؤں میں ان لوگوں کو نہ بولیں جنہوں نے آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے اور احسان کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ وہ آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے اعزا اور اقارب بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے دوست احباب اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ نیکی کا معاملہ کیا ہے۔ حرمین شریفین کے آداب کا خیال رکھیں اور حجاج کرام کی راحت کا خیال رکھیں، اور اپنی دعاؤں میں تمام مسلمانوں کے ساتھ ساتھ خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز حفظہ اللہ اور ولی عہد محمد بن سلمان حفظہ اللہ، ان کو بھی یاد رکھیں، اور حجاج کرام کی خدمت کرنے والی پوری ٹیم کے لیے دعائیں کریں کہ جو ان مناسک کو آسان بنانے میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں اور پوری محنت اور کوشش سے حجاج کرام کی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ اب آپ حاجیوں کے لیے دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حاجیوں کا حج جو ہے وہ قبول فرمائے، اور ان تمام حاجیوں کو یہاں خیر اور سلامتی کے ساتھ رکھے، اور یہ تمام حاجی خیر اور سلامتی کے ساتھ اپنے اپنے ملکوں کو واپس لوٹ جائیں۔ یا اللہ، مسلمانوں کی مغفرت فرما، تمام اہل اسلام پہ کرم فرما، مسلمانوں کو باہمی اتحاد و یگانگت عطا فرما، ان کے تمام امور کی نگرانی فرما، ان کے اوپر فضل و کرم کی بارش فرما، اور ان کے دلوں کو آپس میں یوں جمع کر دیں کہ یہ ایک ہی رنگ میں رنگے جائیں۔